السلام علیکم ویورز، میرے چینل میرے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسے باپ اور شوہر کی کہانی سنا رہی ہوں جس نے جان بوجھ کر اپنی بیوی اور 2 پیارے کمسن بچوں کی جان لینے کی کوشش کی، وہ بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں۔ اس کیس کے متعلق ابھی تک تمام معلومات تو سامنے نہیں آئیں اور مزید معلومات سامنے آ رہی ہیں، لیکن جتنی انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی ہے دھرمیش پٹیل اور اس کے خاندان کی، جس نے ایک بہت اونچی پہاڑی سے اپنی گاڑی کو بیوی بچوں سمیت نیچے گرا دیا، اور وہ بھی جان بوجھ کر انہیں قتل کرنے کی نیت سے۔ دھرمیش پٹیل نے یونیورسٹی آف سین ڈیاگو کیلیفورنیا سے انڈر گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی، جہاں وہ اپنی مستقبل کی ہمسفر نیہا سے پہلی بار ملا۔ ان کی شادی کیلیفورنیا میں 2008 میں انجام پائی۔ شادی کے بعد دھرمیش نے وین اسٹیٹ یونیورسٹی سے میڈیکل اسکول سے ریڈیولوجی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ سین فرانسسکو شفٹ ہو گئے، جہاں اس نے پوسٹ گریجویشن کی ڈگری بھی حاصل کی، اور پھر میامی میں ریزیڈنسی کی۔ لاس اینجلس میں ہی دھرمیش نے ایک ریڈیولوجسٹ کی حیثیت سے ایک مقامی ہسپتال میں نوکری شروع کر دی۔ تو دوستو، دھرمیش نہ صرف اپنے پیشے میں بہت کامیاب سمجھا جاتا تھا، بلکہ اپنی نجی زندگی میں بہت اچھا شوہر اور باپ بھی جانا جاتا تھا۔ 2015 میں ان کے ہاں پہلی اولاد یعنی ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور پھر 2018 میں بیٹے نے جنم لیا۔ نیہا بھی پولی ٹیکنیک اسکول میں ایک ٹیچر تھی، مگر بچوں کی تربیت کی خاطر اس نے کچھ عرصے کے لیے نوکری کو خیر آباد کہا۔ نیہا کو لوگ ایک بہت نفیس خاتون اور محبت کرنے والی ماں کی حیثیت سے جانتے تھے۔ یہ خاندان کیلیفورنیا کے ایک پرسکون رہائشی علاقے میں مقیم تھا، اور ہر لحاظ سے بظاہر یہ بہت خوشحال اور پرسکون گھرانہ نظر آتا تھا۔ کمیونٹی کے لوگوں اور ہمسایوں کے مطابق دھرمیش ہمیشہ لوگوں سے بہت خوش اخلاقی اور گرم جوشی سے پیش آیا کرتا تھا۔ دوستوں، بظاہر کسی طور پر ایسا نہیں لگتا تھا کہ در پردہ اس خاندان کو بھی بہت سنجیدہ نوعیت کے مسائل درپیش تھے، لیکن جنوری 2023 میں دھرمیش کے ایک محبت کرنے والے شوہر اور باپ کا امیج دنیا کے سامنے ہمیشہ کے لیے بدل گیا، جب اس نے اپنی ہی گاڑی کو ہائی وے 1 پر ڈرائیو کرتے ہوئے ایک اونچی چٹان سے نیچے گرا دیا۔ اس وقت اس کی گاڑی میں اس کی بیوی اور 2 بچے بھی اس کے ساتھ سوار تھے۔ جس گاڑی میں وہ سب اس وقت سوار تھے وہ تھی ٹیسلا ماڈل وائی، جس کو تکنیکی لحاظ سے بہت ہی سیف گاڑی شمار کیا جاتا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وہ بالکل نارمل سپیڈ پر گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اچانک اس نے گاڑی کی رفتار کو شدید بڑھا دیا اور گاڑی کا رخ چٹان کے کنارے کی طرف کر دیا، جس کے نتیجے میں گاڑی 250 فٹ گہری کھائی میں جا گری، قلابازیاں کھاتی ہوئی۔ اس کلپ کو ڈیول سلائیڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی کھڑی اور پتھریلی چٹان ہے۔ Is shocking. A family of 4, including 2 young children, alive after their car plunged hundreds of feet off of a California cliff. We're learning this morning that the father who was driving the vehicle has now been arrested, charged with attempted murder for allegedly driving off the cliff intentionally. I know we have a picture of that family, but he will be booked once released from... ویورز، آپ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس حادثے میں شاید ہی کوئی زندہ بچا ہوگا، لیکن معجزے اس دنیا میں ہوتے ہیں، اور ایسا ہی معجزہ اس خاندان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ 4 افراد اس حادثے میں بچ گئے۔ لوگوں نے فوراً 911 کو کالز کی، اور ایمرجنسی کروز، ایمرجنسی ہیلی کاپٹرز اور فائر ٹرکس فوراً حادثے پہ پہنچ گئے۔ جلد ہی متاثرین کو ریسکیو کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں۔ Tonight on the rescue effort to save 4 lives after a car plunged off a cliff. What you're seeing here is new video released late today by the CHP, giving us the rescuers' perspective as they approach the crumpled wreckage of a white Tesla. Now, at first it appeared as if there were no survivors. After all, when you see what happened, it's incredible. But then the emergency worker on the bluff spotted an arm moving inside this crumpled car. That set into motion a frantic effort to save lives at Devil Slide.
Crews hoisted 4 people, one after the other, from the wreckage. The car veered off the road and plummeted 250 feet down the cliff with 4 people inside, including 2 young children. Emergency responders say the rescue was nothing like they'd ever seen. व्यूअर्स, इस हादसे में सबसे ज़्यादा चोटें धर्मेश को आईं। सबसे पहले जब ये हादसा हुआ तो तमाम लोगों के जहन में ये ख्याल आया कि शायद टेस्ला में कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ हो, मगर जल्द ही इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ को ये मालूम हो गया कि ये हादसा नहीं था। और इस सिलसिले में सबसे अहम सबूत ये था कि जब नेहा को कार के मलबे में से निकाला जा रहा था तो इसने ऑफिसर्स को बयान दिया कि धर्मेश ने जानबूझकर हम सबको कत्ल करने की कोशिश की है। इसके अलावा ऐनी शाहिदीन का भी ये कहना था कि ड्राइवर ने गाड़ी को रोकने की या किनारे से दूर रखने की कोई कोशिश न की थी, बल्कि उसने गाड़ी का रुख चट्टान के किनारे की तरफ कर दिया था और रफ्तार को बहुत बढ़ा दिया था। अक्सर ऐनी शाहिदीन के बयानात में तजाद पाया जाता है, मगर अथॉरिटीज़ ने सर्वेलेंस फुटेजेस का भी इस्तेमाल कर दिया और ये तमाम फुटेजेस धर्मेश के मुजरिम होने की तरफ ही इशारा करती हैं। इस कहानी में हैरत की बात तो ये है कि धर्मेश बज़ाहिर पूरी कम्युनिटी में एक मोहब्बत करने वाला शौहर और बाप तस्वुर किया जाता था। जब कम्युनिटी और नेबरहुड को इस वाक़ये का इल्म हुआ तो वो यकीन ना कर सके, क्योंकि वो इसे बहुत चाहने वाले शौहर और बच्चों की हैसियत से जानते थे। मगर दरपर्दा दर हकीकत इस घराने में बहुत से मसाइल चल रहे थे। First of all, the fact that this family survived, the car landed on its wheels, what kind of shape were they in when you got there? Good morning. The fact that they survived, it's mind-blowing, and it's wonderful. The 2 children in the back, when we made contact with them, they were secure in their car seats, and their car seats did a great job. They had very minimal injuries. Wow. And we were able to extricate them in a very rapid manner. It was very, very amazing. What about the father and mother? Yeah, the father and the mother had more significant multi-system traumatic type injuries from being in the front seat of the vehicle and not being restrained like the children were. Obviously, the car seat's different than just our lap belt and our shoulder belt. So they had some more technical injuries. Okay, in terms of broken bones or bruising and all of that. Yeah, things like that. Okay. When you arrived on scene, were you expecting to see anybody alive? And honestly, no. We located the vehicle. We got eyes on the vehicle from the top of the cliff, and it did not appear that there should be anybody that survived that type of an accident. And in terms of the efforts made, what do you do? इसके अलावा इस घराने से मुतालिक पुलिस के पास किसी झगड़े या तनाज़े का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अगर धर्मेश पर ये जुर्म साबित हो गया तो उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। फरवरी 9, 2023 में उसकी एक पेशी थी जिसमें उसने इकरार जुर्म से साफ इनकार कर दिया। इस पेशी पर जज ने फैसला भी सुना दिया कि धर्मेश को अपने ख़ानदान से राब्ता करने या मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसकी बीवी नेहा के वकीलों ने ये कह दिया कि इनके पास वाज़ेह सबूत हैं कि ये धर्मेश ने जानबूझकर किया था। Movement of the car as it went, after it left the tunnel, went up the hill, turned off of the road, and then turned to go down the cliff. Wagstaff adds there are incriminating statements by Patel's wife that day. I mean, many of you have heard that the wife made a statement to the paramedics when she was removed from the vehicle after they rappelled down that cliff to get... दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप भी हैरत ज़दा रह जाएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया कि नेहा को जब पुलिस रेस्क्यू कर रही थी तो उसने ये बयान दिया था कि उसके शौहर ने यह एक्सीडेंट जानबूझ के किया, यानी उसने उनको कत्ल करने की जानबूझ की कोशिश की। मगर बाद में जज के सामने उसने अपने शौहर पर इल्ज़ाम लगाने से साफ इनकार कर दिया। अक्सर विक्टिम्स अब्यूज़र के खौफ की वजह से बाद में उस पर इल्ज़ाम लगाने से पीछे हट जाते हैं, मगर जज ने कह दिया कि नेहा की मदद के बगैर भी अथॉरिटीज़ के पास वाज़ेह सबूत हैं कि धर्मेश ही दरअसल एक मुजरिम है। अब अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि आखिर क्या ऐसा गलत चल रहा था इनके रिश्ते में जिसने धर्मेश को ये इंतहाई कदम उठाने पे अभी तक इस केस के मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए हैं।
اس لیے میں اس کیس سے متعلق آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی کروں گی جس میں تمام اپڈیٹڈ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، اور فیس بک پہ میرے پیج کو فالو کیجیے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔